السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے کارپل ٹنل سنڈروم. سو کارپل ٹنل سنڈروم کیا ہے؟ کارپل ٹنل سنڈروم آپ نے پہلے اپنے کنسیپٹ کو کیا کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے. یہ کارپل ٹنل سنڈروم جو ہے ہمارے ساتھ ایک نرو پرابلم ہوتا ہے جس میں میڈین نرو جو ہے یہ ہمارے ساتھ میڈین نرو ہے، یہ کمپریسڈ ہو جاتے ہیں، یہاں پر بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہینڈز کے فنگرز کو کیا ہو جاتا ہے، ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اموبلائزڈ ہوتا ہے. اس میں جو فنگرز ہے وہ صحیح طریقے سے سینسیشن نہیں کر سکتے. اور ایک اور پرابلم اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہاتھ جو ہے وہ اموبلائز ہوتا ہے. تو کارپل ٹنل سنڈروم کو ہم جو ہے، میں نے صرف آپ لوگوں کی کنسیپٹ کلیئر کی، ابھی یہاں پر ہم اس کی ایٹالوجی اور پیتھوفیزیالوجی پڑھیں گے. Carpal tunnel syndrome is a nerve problem that occurs when the median nerve is compressed as it passes through the carpal tunnel in the wrist. تو ریسٹ میں جو ہے، ریسٹ کے اندر جو ہے ایک نرو گیا ہوتا ہے، اس کو ہم میڈین نرو کہتے ہیں. اور اس میں کیا ہو جاتا ہے، وہ نروز جو ہے وہ اس میں پرابلمس آتا ہے، وہ بند ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہینڈز کو پرابلم ہوتا ہے. Repetitive movement of hand in wrist particularly with constant flexions of wrist are contributing cause. تو ریپیٹیٹیو مومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے مطلب زیادہ کام لیتے ہیں، بار بار ایک چیز کو ہم ہاتھ سے کرتے ہیں، تو اس میں جو مومنٹس آف ریسٹ جو ہے یہ زیادہ تر ہوتے ہیں. اور ریسٹ کا جو ہے بار بار جو ہے فلیکشنز ہوتا ہے، تو ہینڈ جو ہے وہ اس میں جو ہے ابنارمیلٹی آتے ہیں کس چیز کی، میڈین نروز کے اندر. Such movement occur in a certain type of factory workers and in computers keyboards. تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، جو زیادہ تر جو مومنٹس ہیں نا، زیادہ تر کس ٹائپس کے لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے، زیادہ تر فیکٹریز کے لوگوں میں، یہ فیکٹری میں جو لوگ ورک کرتے ہیں تو اس لوگوں میں یہ ڈیزیز زیادہ تر ہوتے ہیں. کیونکہ فیکٹری کا جو کام ہوتا ہے وہ مسلسل کنسسٹنسی کے مطلب بار بار ایک چیز میں جو ہے وہ بیزی ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہینڈ میں جو ہے ریپیٹیٹیو موومنٹ ہوتے ہیں. ان کمپیوٹر کی بورڈز، تو کی بورڈز کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہمارے جو ریسٹ ہے اس میں موومنٹس زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے کارپل ٹنل سنڈروم جو ہے یہ اکر ہوتا ہے. سم ٹائم دے آر نون کاز، اس میں بعض ٹائم اس میں جو ہے کوئی بھی نہ فیکٹری کے ورکرز میں ہوتے ہیں نہ کوئی، بس ویسے ہی اس کا کوئی کاز نہیں ہوتا ہے اور کارپل ٹنل سنڈروم ہو جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی سائن اور سمٹم. تو کارپل ٹنل سنڈروم میں ایک تو پین لازمی ہوگا، کیونکہ وہاں پر جو ہے سینسیشن نہیں ہوتا، ہینڈ میں پرابلمز ہے، مطلب ہینڈز جو ہے وہ میڈین نروز جو ہے وہ صحیح طریقے سے میسیجز کے ٹرانسفر اور وہ نہیں کرتے، تو مسئلہ بنتا ہے نا. تو پین ہوتا ہے وہاں پہ، نمنس ہوتا ہے، ٹنگلنگ آف ہینڈ ہوتا ہے، مطلب ٹنگلنگ یہ جو ہاتھ کا مطلب سونا ہوتا ہے، وہ ہاتھ جو ہے وہ بالکل فری ہوتا ہے، پارٹیکولرلی ایٹ دا نائٹ. کس ٹائم پہ؟ زیادہ تر نائٹ میں. ڈائگنوزز، اس میں ہم فزیکل ایگزامینیشنز کو کرتے ہیں، ہاتھ کو دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. کمپریشن ٹیسٹ، اس میں ہم نروز کے جو بند ہوا ہے اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں. اینڈ پاسبلی الیکٹرومائیگرافی دیٹ رول آؤٹ دا کازز آف سمٹم. اور زیادہ تر ہم اس میں کیا کرتے ہیں، الیکٹرومائیگرافی کرتے ہیں. الیکٹرومائیگرافی کیا ہے؟ الیکٹرومائیگرافی ہمارے ساتھ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم نیورو مسکولر ابنارمیلٹی کو کیا کرتے ہیں، ڈیٹیکٹ، مطلب اس میں ہم نیورو مسکولر ابنارمیلٹی کو معلوم کرتے ہیں. تو الیکٹرومائیگرافی جو ہے یہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب ہے کارپل ٹنل سنڈروم کی ٹریٹمنٹ. تو اس میں ہم کیا کریں گے، پہلے ہم اس میں جو ہے ریسٹ کریں گے. ریسٹ جو ہے یہ ہاتھ، مطلب اگر ایک بندہ ہے وہ فیکٹری میں ورک کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ورک نہ کرے، کیونکہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ زیادہ اس سے زیادہ خراب بھی ہو سکتا ہے. سپلنٹنگ کا مطلب جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم آرٹیفیشیل سپورٹ، وہ ڈیوائس جو ہے ہم اس کے ہاتھ تک جو ہے وہ دے دیتے ہیں.
چینجنگ دا اینگل آف ریسٹ ڈیورنگ ریپیٹیٹیو موومنٹ. اور ہم جو ہے کیا کریں گے، ریپیٹیٹیو موومنٹ میں ہم ہاتھ کی جو اینگلز ہے اس کو چینج کریں گے. اسٹیرائڈ انجیکشن میں سالو دا پرابلم. اسٹیرائڈ انجیکشنز جو ہے ہم دیں گے کیونکہ اسٹیرائڈ انجیکشن جو ہے وہاں سے ایڈیما کو کیا کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. if the symptom of or the long duration، جب سمٹم زیادہ ڈیوریشنز پہ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے، مسل ایٹروپی ہوتا ہے. تو مسل ایٹروپی جب لانگ ڈیوریشنز ہوتا ہے تو مسلس کی ایٹروپی مینز وہ جو ہے اس کا سائز کم ہو جائے، وہ شرنک ہو جاتا ہے. if sensory loss in the finger and hand is progressively، جب ہمارے ہاتھ اور ہینڈ میں جو ہے سینسس کا لاس ہو جاتے ہیں، وہ کسی چیز مطلب جب کسی چیز کو مطلب محسوس کرے تو اس کو فیل نہیں ہوتا، تو اس کے ہاتھ اور فنگر سے وہ سینسیشن چلا جاتا ہے، تو اس میں ہم کیا سرجری از انڈیکیٹڈ، اور ہم کیا کریں گے، اس میں سرجری کو انڈیکیٹ کریں گے. سرجیکل ڈیکمپریشنز آف میڈیل نروز آف ٹرانزیکشنز آف دا کارپل لیگامنٹ از پرفارم. اور سرجری میں ہم کیا کریں گے، میڈیل نرو کی جو کارپل لیگامنٹس ہے اس کو ہم کیا کریں گے، اس کی ہم ٹرانزیکشنز کریں گے، اس کو کٹ کریں گے. یوزولی ان آؤٹ پیشنٹ پروسیجر، اور یہ زیادہ تر آؤٹ پیشنٹ پروسیجرز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دن میں بھی آپ کی چھٹی ہو سکتی ہے. یہ زیادہ تر مطلب لانگ سرجری نہیں ہوتی. مطلب اگر صبح آپ کو ٹائم دیا گیا ہو، صبح آپ کو ٹائم دیا ہے 10 بجے آپ کا آپریشن ہے، تو 11 بجے تک آپ اس میں جا سکتے ہیں گھر. یہ ہے ہمارے ساتھ کارپل ٹنل سنڈروم. تو کارپل ٹنل سنڈروم میں یہ ہوتا ہے، یہ جو نروز ہے اس میں یہ میڈین نرو جو ہے یہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے یہ بلاک ہوتے ہیں اور بلڈ فلو جو ہے ہینڈ کو صحیح طریقے سے سینس کا جو سینس آف فنگرز جو ہے وہ مطلب سینسیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی. یہ ہم نے اسٹیرائڈ کا انجیکشنز یہ ایک انسٹرومنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ایک انسٹرومنٹ ہے جس کا نام ہے کٹنگ ٹولز، ٹھیک. اب ہے کارپل ٹنل سنڈروم کی نرسنگ انٹرونشن. سو post operatively blood flow must be assessed hourly by checking colors, warmth of fingertips and capillary refills. تو ہم کیا کریں گے، ہاورلی چیکنگ کریں گے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کلرز کو، ہاتھ کے کلرز کو کہ بلڈ فلو کیسا ہے ہاتھ میں. وارمتھ آف فنگر، اور ہم فنگرز کو دیکھیں گے کہ یہ تو گرم تو نہیں ہو رہے ہے. capillary refills، اور ہم capillaries کو بھی دیکھیں گے کہ صحیح طریقے سے ریفل ہوتا ہے کہ نہیں. after anesthesia it's one of sensation of finger is assessed. تو ہم کیا کریں گے، sensation of finger کو ہم جب انستیزیا مطلب چلا جاتا ہے تو ہم فنگر کو دیکھیں گے اس کی سینسیشن. the rest is immobilized in a splint. splint میں جو ہے ہاتھ جو ہے وہ immobilize ہوتا ہے. the arm is elevated on pillow to reduce edema. تو ہم اپنے ہاتھ کو پیلو کے اوپر رکھیں گے تاکہ ایڈیما نہ بن جائے. the patient is warned to avoid heavy gripping and punching for the up to 6 week. تو ہم کیا کریں گے، پیشنٹس کو دیکھیں گے کہ پیشنٹ کو بتائیں گے اور اس کو ایوائڈ کریں گے کہ آپ نے زیادہ تر چیزوں کو بھی نہیں اٹھانا ہے، اور زیادہ تر پنچنگ جو ہے آپ نے 6 ویک تک نہیں کرنا ہے. تو یہ تھا ہمارا لیکچر کارپل ٹنل سنڈروم. اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرے، شیئر کرے اور بیل آئیکن کو نہ بھولے. والسلام.